اور آج کا ایڈیٹوریل ہمارا ہے اربن فلڈنگ کے بارے میں. بارشیں ہو رہی ہیں پورے ملک میں. سندھ میں آج بہت زیادہ بارش ہوئی ہے, بلوچستان میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے, پنجاب کے علاقوں میں, کے پی میں اور اسلام آباد, پنڈی, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, تمام ملک میں اس وقت مانسون سیزن جاری ہے. اور شدید بارشوں سے جو سیلاب آتے ہیں دریاؤں میں, اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوتا ہے. $30 بلین کا نقصان ہوا پاکستان کو جب 2023 میں 2022 میں سیلاب آیا اور 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے شدید متاثر ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود کہ پاکستان کا کاربن پرنٹ جو ہے وہ بہت کم ہے, مطلب پاکستان کا جو حصہ ہے موسم کو خراب کرنے میں وہ بہت کم ہے ترقی یافتہ ممالک سے. لیکن ہمارے ہاں نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سیلاب آتا ہے اور اس کا پانی ہم سنبھال نہیں سکتے. دیکھیں جو اس کے ایک بڑا آسان سا حل ہے خاص طور پہ اربن فلڈنگ کو کنٹرول کرنے کا, کیونکہ اربن فلڈنگ جو ہوتی ہے اس میں نہ صرف شہروں میں تباہی ہو جاتی ہے بلکہ جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ گٹر میں یا سیوریج سسٹم میں داخل ہو کے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہاں سے نالوں میں جاتا ہے, نالوں سے دریاؤں میں جاتا ہے, جس سے دریاؤں میں سیلاب مزید بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ پورے ملک میں پھیل جاتا ہے جس سے اتنی تباہی ہوتی ہے. تو اس اربن فلڈنگ سے بچنے کے لیے ایک بہت آسان اور مؤثر حل ہے برساتی کنویں. اگر حکومتیں, صوبائی حکومتیں خاص طور پہ اور وفاقی حکومت بھی کوئی ایسا پروجیکٹ لا سکے جس میں برساتی کنویں بنا دی جائیں, یہ بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن وافر پانی اگر ان کنوؤں کے ذریعے زمین کو واپس لوٹا دیں تو نہ صرف اربن فلڈنگ کا خطرہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے بلکہ ہم بارش کا صاف ترین پانی جو گٹروں میں بہا دیتے ہیں اور پھر موٹریں چلا چلا کر اوور ہیڈ ٹینکیاں بھر رہے ہوتے ہیں, اس پانی کی وجہ سے جو واٹر ٹیبل نیچے چلا جاتا ہے, گراؤنڈ لیول جو واٹر ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو ان برساتی کنوؤں کی وجہ سے وہ واٹر ٹیبل جو ہے پانی کا انڈر گراؤنڈ زیر زمین جو پانی ہے اس کی سطح اس حد تک رہتی ہے کہ آپ کو اچھا صاف پانی موٹروں کے ذریعے, ٹیوب ویلز کے ذریعے مل سکتا ہے. اور یہ بڑا آسان سی سائنس ہے کہ یہ برساتی کنواں یا جسے ریچارج ویل کہتے ہیں الٹے فلٹر کی طرح کام کرتا ہے اور بارش کے پانی کو یہ چوس کر زیر زمین پانی سے ملا دیتا ہے اور وہ بھی سٹوریج ٹینک سے انتہائی کم لاگت پر. تو یہ اس پانی کی کوالٹی بھی بہت بہتر ہوتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ صوبائی حکومتوں کو اس پہ زور دینا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. سستا پروجیکٹ ہے, اس کے فوائد بے تحاشا ہیں. لاہور میں شاید کچھ جگہوں پہ ہوا بھی ہے اور راولپنڈی میں بھی. اور اس کا فائدہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے ابھی جو ریسرچ کی ہے چھوٹی سی, اس کے مطابق جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے, ٹیوبل لگتے ہیں زرعی زمینوں میں, زرعی زمینوں کو پانی دینے کے لیے ٹیوبل لگانا پڑتا ہے. تو اور شہروں میں بھی ہر گھر میں موٹریں لگی ہوتی ہیں زمین سے پانی نکالنے کی, تو وہ پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے. تو کراچی میں اس وقت جو پانی کی زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ 250 فٹ تک گہرائی میں ہے. لاہور میں یہ 70 فیٹ تک ہے, فیصل آباد میں 60 فیٹ تک ہے, اسلام آباد میں 40 فیٹ تک ہے اور حیدرآباد سندھ میں یہ 30 فیٹ تک ہے. اور اگر یہ برساتی کنویں بنا دیے جائیں تو نہ صرف ٹیوبل سے پانی نکالنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ گھروں میں جو موٹریں لگی ہیں وہ بھی بہتر پانی جلدی کم گہرائی سے آپ کو میسر ہوگا اور اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی اس سے کاؤنٹر ہو سکتا ہے. آج کے ہمارے پروگرام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کے لیے بھی حیران کن ہوں اور ہمارے لیے بھی ہیں. مثلا خان صاحب نے پہلے تو جنرل فیض کو ٹرک کے نیچے پھینکا اور اب ملک ریاض کو بھی بس کے نیچے پھینک دیا گیا ہے. دونوں محسن خان صاحب کے, لیکن دونوں سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا گیا. وہ کیسے؟ آج پی ٹی آئی کے بانی کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے اور کچھ باتیں آپ کو میں ان کی بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے, سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب ملک ریاض کو کیوں عدالت میں نہیں بلا رہے؟ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملک ریاض کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ سپریم کورٹ نے تو ملک ریاض پر جرمانہ بھی عائد کیا تھا. ملک ریاض عدالت میں پیش ہوں اور جواب دیں. جن جن کے بھی اس کیس میں نام ہیں ان سب کو طلب کیا جائے. تو یہ انہوں نے فرمایا ہے اور یہ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری بھی ہے. اور ساتھ دوسرا ہمارا جو ہاٹ ایشو ہوگا وہ ہوگا کہ کرپشن کا معاملہ عوام میں لے کر نہ جائیں. یہ خان صاحب نے نصیحت کی ہے اپنے پارٹی لیڈرز کو, کیونکہ شکیل خان جو صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت پر کرپشن کے. ان کو
انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے کیونکہ ان کی کمیٹی سے ان کو الگ کر دیا گیا تھا. اور آج کا ایڈیٹوریل ہوگا برساتی کنویں اور ان کا سادہ اور مؤثر حل. تو ٹاپ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے عمر چیمہ صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور وہ جو ایک روایتی فکرہ ہوتا ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اسی طرح اگلا روایتی فکرہ بھی یہی ہے کہ اعزاز سید صاحب وہ بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ لوگ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. بہت ہی متنازع قسم کے کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں پوری زندگی میں, ذاتی زندگی میں بھی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی. لیکن آج کا پروگرام ہمارا صرف پیشہ ورانہ زندگی پہ ہے. عمر چیمہ صاحب, آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا خان صاحب اور پی ٹی آئی خود اب اپنے آپ کو ملک ریاض سے بھی ڈسٹنس کر رہے ہیں جیسے انہوں نے جنرل فیض سے کیا؟ دیکھیں, ایک تو جو آپ نے علیمہ خان کی بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ان کو نہیں بلاتے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگی کہ چیف جسٹس کا اس سے کیا تعلق ہے. کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں چل رہا, یہ معاملہ تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہا ہے. جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے یہ تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لیول پہ. ادھر وڈائچ صاحب ہیں ایک جج, ان سے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا, چیف جسٹس سے تو مطالبہ نہیں بنتا. وڈائچ صاحب کے نام پہ آپ ہنسے کیوں ہیں؟ نہیں ویسے ہی نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نے کہا نا کہ خبر تو ہوگی اس کے پیچھے, شرارت تو ہوگی. نہیں کوئی خبر نہیں ہے, ویسے ہی جو ہے ہماری جاٹ برادری ہے, تو میں نے کہا کہ شاید آپ کوئی اس کا کوئی مطلب. آج کل جاٹ برادری ویسے ہی ہوا میں اڑ رہی ہے. ارشد ندیم سکھیرا, ہاں انہوں نے ورلڈ چیمپئن بن گئے, اولمپکس کے چیمپئن بن گئے. تو لیکن کوئی دیکھیں, ایک بات یہ بھی تو ہو رہی ہے نا کہ فیض یافتہ ججز بہت سارے ہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا, لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ کیا خان صاحب کی روایت ہے, ان کو اس سے سیاسی نقصان نہیں ہوگا؟ یہ سیاسی نقصان والی کیا بات ہے؟ اگر آپ خان صاحب کی پوری ہسٹری دیکھیں, خان صاحب کا کوئی آپ بتائیں کہ کوئی ایسا بندہ جو ان کا دوست ہے یا جس کو وہ دوست سمجھتے ہوں یا جس کے ساتھ وہ انہوں نے کبھی کوئی سٹینڈ کیا ہو. نہیں, ٹرمپ کا وہ تو آج کل ایک ان کی دونوں کی ضرورت پڑی ہوئی ہے. اور ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ ان سے ویسے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اگر وہ آتا ہے تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا. لیکن ٹرمپ کے بارے میں بھی اتنا کو کھل کر تو نہیں آئے. خان صاحب جو ہیں ان کا تو ایک ریکارڈ ہے کہ وہ کوئی اگر مشکل ٹائم آئے تو بندے کو ابینڈن کر دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. تو اعزاز یہ بتائیے گا, اگر خان صاحب نے ابینڈن کر دیا ہے جنرل فیض کو بھی اور ملک ریاض کو بھی, اور ان دونوں نے بہت کچھ کیا خان صاحب کے لیے, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, تو اگر جواب میں جنرل فیض اور ملک ریاض نے بھی ابینڈن کر دیا خان صاحب کو تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں جو جنرل فیض ہیں ان کے اوپر ابھی ایک کڑا وقت ہے اور ابھی ان کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے. ابھی ظاہر ہے ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگا, اور ظاہر اسٹیٹمنٹ جو ان کا ریکارڈ جن حالات میں کیا جائے گا, وہ فیض صاحب تو ظاہر بڑے پریشر میں ہیں اور ظاہر ہے مشکل میں ہیں. تو فیض صاحب میرے خیال میں ساری باتیں کافی حد تک بتائیں گے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. ایک بات تو یہ ڈیفینڈ کرنے سے مراد ہے کہ وہ کسی اور پہ ڈالیں گے بات, یقینی طور پہ جاوید باجوہ پہ یا عمران خان, یقینی طور پہ وہ کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. آپ چکوال سے ہیں, وہ بھی ہیں, تو آپ ظاہر ہے. نہیں, میں جیلم سے ہوں, میں پڑوس سے ہوں. چکوال کبھی جیلم کا ایسا تھا. چکوالی گینگ الگ ہے, جیلمی گینگ. اوکے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علیمہ خان کی آپ نے گفتگو سنائی, علیمہ خان کا بیان عمران خان کا بیان نہ سمجھا جائے, کیونکہ عمران خان متعدد بار علیمہ بی بی بیان دے چکی ہیں جس کو بعد میں عمران خان صاحب تردید کر دیتے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب, مجھے کوئی ان سے خوشگوانی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ملک ریاض کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے یا وقت آنے پہ انہیں چھوڑنا دیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان, میرے خیال میں ہم عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. عمران خان جو ساتھی ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو انوائے نہیں کریں گے, کیونکہ وہ امید رکھیں گے کہ ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں وہ ان کی ہیلپ کیا وجہ, جو باہر بیٹھے ہوئے ساتھی, یہ بات آپ نے بڑی اچھی اور اہم بات کی ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انوائے نہیں کریں گے. کیا فائدے ہو سکتے ہیں عمران خان؟ دیکھیں نا, عمران خان کو اس سے بڑا کیا فائدہ ہوا. دیکھیے, امریکہ میں جو ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یا یو اے ای میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک منورز تو کیے. آپ دیکھیں کانگریس میں جو قرارداد منظور ہوئی وہ کیسے ہوئی, ایسے تو نہیں اس پہ انویسٹمنٹ. ملک ریاض تو پیسوں کا معاملہ نا, 190 ملین پاؤنڈ ہے, اس کے بدلے میں زمین لے لی, پیسے لے لیے. اب ان سے کیا فائدہ ہے ملک ریاض سے؟ دیکھیں, ملک ریاض جو ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ملک ریاض کو میری اطلاعات کے مطابق کہا گیا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے. لیکن ملک ریاض ظاہر ہے وہ بھی بڑے تیز آدمی ہیں, ان کے بھی سسٹم میں بڑے لنکس ہیں, وہ باہر چلے گئے. اور آپ کو پتا ہے ان کا نام حالانکہ ای سی ایل پہ ہے,
اور ای سی ایل پہ ایک ہوتا ہے او ٹی پی، ون ٹائم پرمیشن ہوتی ہے، اور یہ ان کا جو نام ہے ای سی ایل پہ وہ ابھی نہیں ڈلا ہوا تھا، وہ پہلے کا ان کا نام جو فیک اکاؤنٹ کیس ہیں ان کی تحقیقات کے سلسلے میں ان کا نام بھی ڈلا ہوا تھا. وہ جو پرٹیکولرلی وہ جو کیس تھا بیریئر ٹاؤن کا جو کیس تھا کراچی والا، ان کنیکشنز کے سلسلے میں ان کا نام ای سی ایل پہ ڈلا تھا. تو ان کا نام جب ای سی ایل پہ آپ کا نام ڈل جاتا ہے تو آپ عدالت سے یا حکومت پاکستان سے ایک دفعہ ون ٹائم پرمیشن لے لیتے ہیں. عدالت بھی دے دیتی ہوتی ہے اور حکومت پاکستان اگر سیکرٹری انٹیریئر کو درخواست دیں تو وہ بھی دے دیتے ہیں. آپ ذرا وزارت داخلہ کا ریکارڈ چیک کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ملک ریاض وہ واحد شخصیت ہیں جو ون ٹائم پرمیشن کو انہوں نے اتنا یوز کیا کہ وہ ون ٹائم پرمیشن نہیں، وہ فار لائف پرمیشن ہو گئی. یعنی کہ وہ جب جانا چاہتے تھے وہ باہر جاتے تھے، ون ٹائم کا نام لے کے جاتے تھے. اور اس سارے معاملے میں اور تو بہت سارے لوگ انوالو ہوں گے، جتنے بھی سابقہ سیکرٹری داخلہ ہیں وہ سارے ان کو پرمیشنز دیتے رہے اور ظاہر حکومتوں کے کہنے پہ